اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 30 کی سورہ تکبیر کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جس دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ جو دعویٰ قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا، آج کی جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ آگ کے گولے یعنی سورج کی بھڑکتی ہوئی آگ کو پانی ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں سائنس اس سلسلے میں ہمیں کیا جواب دیتی ہے۔ دماغ میں تو فوری طور پر یہی خیال آئے گا کہ اربوں گیلن پانی ہو تو شاید سورج کے شعلے ختم ہو جائیں۔ ایسا سوچنا قابل فہم ہے، کیونکہ آگ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور آکسیجن کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس پر پانی ڈال کر آکسیجن ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آ سکے، لیکن خلا میں تو آکسیجن ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پانی کیا کام دیتا ہے؟ شاید یہ بات حیران کن ہوگی۔ اگرچہ سورج دیکھنے میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، مگر یہ وہ آگ نہیں جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ جوہری فیون، جسے نیوکلیر فیون بھی کہا جاتا ہے، سے بھڑکتی ہے، جس کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا سورج پر پانی ڈالا گیا تو آگ میں کمی آنے کی بجائے وہ زیادہ بھڑک جائے گی۔ ہم سورج کو پانی کی شکل میں زیادہ ہائیڈروجن فراہم کریں گے، جو کہ جوہری فیون کا ایندھن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ بھڑک کر روشن ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو سورج کے درجہ حرارت میں کمی آئے گی، مگر وہ بھی عارضی ثابت ہوگی۔ اربوں گیلن سورج تک لے جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پانی پہنچنے سے پہلے ہی ابل کر آبی بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی اور پانی بجائے آگ بجھانے کے آگ بھڑکا دے گا۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ اس بات کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اس کائنات کا سب راز جاننے والے خالق و مالک کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔